کھانا کھا لو میرال، کب تو خود کو بھوکا رکھو گی؟ مجھے تمہارا کھانا نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں سے جانے دو، میرال نے چلا کر کہا۔ اس کی آواز سے بچہ ڈر کر رونے لگا تو وہ اسے چپ کرانے لگی۔ کاشان 2 قدم قریب آیا تو میرال پیچھے ہٹنے لگی۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگانا۔ کاشان کے چہرے پر اذیت کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ میں جانتا ہوں میرال، میں تمہارا اس بچے کا مجرم ہوں، مگر میں اب تمہیں اس دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ باہر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو کیا میں اس درندے کے سائے میں رہوں گی جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے؟ میرال نے نفرت سے۔ شہر کی سب سے معروف سڑک پر واقع کلب کے باہر مہنگی گاڑیوں کی ایک طویل قطار لگی تھی۔ موسیقی کا ایک طوفان باہر کی خاموشی کو چیر رہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ ڈسکو لائٹس پورے ہال میں ناچ رہی تھی۔ ہر طرف نوجوان جوڑے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ کوئی ڈانس فلور پر اپنی دھن میں مگن تھا تو کوئی بار کاؤنٹر پر بیٹھا رنگین مشروبات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ فضا میں مہنگے پرفیومز اور سگریٹ کے دھوئیں کی ایک ملی جلی مہک بسی ہوئی تھی۔ ہال کے ایک وی آئی پی گوشے میں جہاں روشنی ذرا مدھم تھی، کاشان اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھا۔ وہ آج بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی زویا کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی گوری رنگت پر غضب ڈھا رہا تھا۔ کاشان نے جھک کر زویا کے کان میں کچھ کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی کی آواز ارد گرد کے شور میں بھی کاشان کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ زویا، تم جانتی ہو آج کا دن میرے لیے کتنا اہم ہے؟ کاشان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا۔ زویا نے شرارت سے اپنی پلکیں جھکائی۔ اچھا، تو کیا خاص بات ہے آج کاشان؟ ویسے تو تم ہر روز ہی کچھ نہ کچھ خاص کرتے ہو، مگر آج تمہارا لہجہ کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ کاشان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور مسکراتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سامنے والے ٹیبل پر ایک جوڑا ایک دوسرے کو کیک کھلا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف کچھ لڑکے اونچی آواز میں کہکے لگا رہے تھے۔ کاشان نے دوبارہ زویا کی طرف رخ کیا۔ زویا، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے، مگر اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری تھی۔ تم نے اس میں رنگ بھر دیے ہیں۔ زویا نے محبت سے اپنی آنکھیں چمکائیں اور کاشان کے مزید قریب ہو گئی۔ کاشان، تم بھی نا کتنے جذباتی ہو جاتے ہو۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، کیا سرپرائز ہے میری جان؟ کاشان نے میز پر پڑے سرخ گلابوں کے ڈھیر کے نیچے سے ایک مخملی ڈبی نکالی اور اسے زویا کے سامنے کھول دیا۔ ہیرے کی وہ انگوٹھی کلب کی رنگین روشنیوں میں اس طرح چمکی کہ زویا کی آنکھیں بھی چندے آ گئی۔ زویا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ کاشان کی آواز میں ایک تڑپ تھی، مگر جیسے یہ الفاظ زویا کے کانوں سے ٹکرائے، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس نے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر کاشان کے چہرے کو، جہاں امید ہی امید تھی۔ زویا کی ہنسی اب بدل چکی تھی۔ وہ ایک تلخ ہنسی تھی۔ شادی؟ کاشان، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تم جیسے ایک عام سے لڑکے سے شادی کروں گی؟ اس نے زور سے انگوٹھی والی ڈبی میز پر پٹکی، جس کی آواز قریب بیٹھے لوگوں نے بھی سنی۔ زویا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کاشان نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا۔ زویا نے کھڑے ہوتے ہوئے آواز بلند کی، میں نے تمہارے ساتھ صرف وقت گزارا ہے کیونکہ تمہارے پاس پیسہ تھا۔ تم نے مجھے مہنگے تحفے دیے، مجھے گھمایا پھرایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے نام کی مالا جپنا شروع کر دوں۔ زویا کی بلند آواز پر ڈانس فلور پر موجود لوگ بھی رک گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کاشان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں سے نکل گئی ہو۔ زویا، پلیز آرام سے بات کرو، سب دیکھ رہے ہیں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، مگر زویا تو جیسے تہیا کر کے آئی تھی۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور چلانے لگی، سب دیکھو، اس شخص کو یہ اپنی دولت کے نشے میں ایک لڑکی کو خریدنا چاہتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ مجھے شادی کے نام پر بلیک میل کر رہا ہے۔ زویا کے یہ جھوٹے الفاظ سنتے ہی کلب میں موجود لڑکوں کے تیور بدل گئے۔ ایک لمبے قد کے لڑکے نے آگے بڑھ کر کاشان کا گریبان پکڑ لیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایک لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ کاشان کچھ کہنے والا تھا کہ زویا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔
وہ تھپڑ صرف کشان کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کی روح پر لگا تھا۔ زویا وہاں سے روتے ہوئے ڈرامائی انداز میں نکل گئے اور پیچھے چھوڑ گئی کشان کو، جس کی تزئین اب پورا قلب کر رہا تھا۔ لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے، کوئی اسے گالیاں دے رہا تھا تو کوئی اس پر تھوکنے کی بات کر رہا تھا۔ کشان وہاں سے کسی طرح نکل کر اپنی گاڑی تک پہنچا۔ اس کے کانوں میں اب بھی زویا کے وہ الفاظ اور لوگوں کے طنز گونج رہے تھے۔ اگلے کئی دن کشان نے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا اور عالی شان بنگلہ اب اس کے لیے ایک جیل بن چکا تھا۔ وہ سارا دن بستر پر پڑا رہتا، اس کی آنکھیں چھت کو تکتی رہتی۔ اسے بار بار وہی منظر یاد آتا جب زویا نے اسے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اس نے اپنی جان سے بڑھ کر جس لڑکی کو چاہا، اس نے اسے مٹی میں ملا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے دکھ کو بلانے کے لیے شراب کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ وہ جو کبھی مہینے میں ایک بار کلب جاتا تھا، اب وہ اس کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ وہ نشے کی اتنی زیادہ مقدار لیتا کہ اسے ہوش نہ رہتا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی نشے میں دھت رہنے لگا۔ اس کے بال بڑھ گئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، اور اب وہ کشان نہیں رہا تھا جسے دیکھ کر لڑکیاں آہیں بھرتی تھی۔ کشان کے اندر عورتوں کے لیے ایک شدید قسم کی نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر لڑکی ایک اداکار ہے جو مرد کے جذبات سے کھیلتی ہے۔ وہ روز رات کو گاڑی نکالتا اور سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا یا پھر کسی کلب کے کونے میں پڑا رہتا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی ذات کو ختم کرنا رہ گیا تھا۔ باہر بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ بارش نے اپنی رفتار پکڑ لی تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں رکھے پرانے سے پلنگ پر لیٹے وہ ڈیڑھ عمر شخص کی کھانسی نے خاموشی کو توڑ دیا۔ میرال نے تڑپ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ تکلیف سے نیلا پڑ رہا تھا۔ ان کی اکھڑتی سانسیں میرال کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جو جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ابا فکر نہ کریں، میں ابھی میڈیکل سٹور سے دوا لے کر آتی ہوں۔ میرال نے جلدی سے اپنی کالی چادر اٹھائی اور اسے سر پر اوڑھتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اس کا دل انجانے وسوسوں سے گھرا ہوا تھا، مگر باپ کی زندگی کا سوال اسے باہر نکلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اتنی رات کے تم اکیلی کیسے جاؤ گی بیٹی؟ باہر طوفان اور سڑکیں سنسان ہے، اوپر سے یہ کالی رات، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی ماں نے پریشانی سے تسبیح روک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اماں، ابا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، اگر ابھی دوا نہ ملی تو ان کی سانس اکھڑ جائے گی۔ میں جلدی آ جاؤں گی، بس آپ دعا کریں، میرال نے مضبوطی سے کہا اور ماں کے احتجاج کو انسنا کر کے باہر نکل گئی۔ سڑک پر گھپ اندھیرا تھا، صرف دور لگی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی بارش کے قطروں کو صاف دکھا رہی تھی۔ میرال نے چادر کو خود کے گرد اچھی طرح لپیٹا کہ صرف اس کی خوفزدہ آنکھیں باہر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس کے جوتے کیچڑ میں دنس رہے تھے، مگر وہ بھاگ رہی تھی۔ میڈیکل سٹور سے دوا کا شاپر لے کر وہ جیسے ہی واپسی کے لیے مڑی، ایک تیز رفتار کالے رنگ کی لگژری گاڑی آئی اور اس کے بالکل سامنے رکی۔ گاڑی کے ٹائروں سے اڑنے والا کیچڑ میرال کے کپڑوں پر گرا۔ وہ ساکت ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک قداور شخص باہر نکلا۔ اس کے بدن سے مہنگی شراب اور پرفیوم کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا جس نے اس کی شناخت چھپا رکھی تھی، مگر اس کی سرخ خونی آنکھیں نقاب کے پیچھے سے شعلے برسا رہی تھی۔ کشان اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ اسے بس وہ تھپڑ یاد تھا جو ایک عورت نے اسے مارا تھا، اور اب وہ اس کا بدلہ دنیا کی ہر عورت سے لینا چاہتا تھا۔ آپ کون ہے؟ راستہ چھوڑے میرا، مجھے گھر جانا ہے، میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرال نے لرزتی آواز میں کہا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی بڑھاتی، کشان نے چیتے کی طرح جپٹ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو رات کا کھیل شروع ہوا ہے، کشان نے نقاب کے پیچھے سے ایک سرد لہجے میں کہا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرال کو لگا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ چھوڑے مجھے، خدا کا واسطہ ہے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ دوائیاں پہنچانی، میرے ابا مر جائیں گے۔ میرال نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی،
मगर वो शख्स उसे खींचता हुआ गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। तुम औरतें हमेशा इसी तरह मजलूमियत का नाटक करती हो। कोई नहीं मरता, सब ड्रामा है। कशान ने उसे वहशियाना अंदाज में गाड़ी की पिछली सीट पर धकेला। मिराल ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने एक जोरदार धक्का दिया, जैसे उसका सर सीट से जा लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दवाओं का शापर सड़क पर गिर गया था। कशान ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से शहर की आबादी से दूर अपने फार्म हाउस की तरफ दौड़ाने लगा। मिराल पिछली सीट पर बैठी रो रही थी। वो बार बार कशान के कंधे पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के बरसा रही थी। उसकी चीखें गाड़ी के बंद शीशों से टकराकर वापस आ रही थी। रोकें गाड़ी, मैं कह रही हूँ रोकें, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दे, मेरी जिंदगी बर्बाद ना करें। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्ला रही, मगर कशान के कानों पर जूं तक ना रेंगी। वो किसी मशीन की तरह गाड़ी चला रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ नफरत का लावा उबल रहा था। खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं सड़क पर फेंक दूंगा और फिर तुम्हें कुत्ते नोचेंगे। कशान की दहाड़ ने मिराल को कुछ देर के लिए साकत कर दिया। उसे इसकी बढ़ते हुए अल्लाह को पुकारने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। गाड़ी एक आलीशान फार्म हाउस के गेट के अंदर दाखिल हुई तो कशान ने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर मिराल का दरवाज़ा खोला। उसने उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। मिराल के सफ़ेद चेहरे पर बारिश का पानी और आंसू मिल गए थे। वो अब भी मज़ाहमत कर रही थी। अंदर चलो। कशान ने उसे घसीटते हुए फार्म हाउस के मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ना शुरू किया। मिराल ने दरवाज़ा पकड़ लिया और रोने लगी। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मार दे मुझे, गोली मार दे, मगर मेरे साथ ऐसा मत करें। उसके पैरों में बैठकर उसकी मिन्नतें कर रही थी, अल्लाह के वास्ते दे रही थी। मगर कशान का दिल पत्थर हो चुका था। उसने उसे एक जोरदार धक्का दिया तो मिराल कमरे के दरवाजे से अंदर जा गिरी। उसके माथे पर बाल बिखर गए थे। कशान ने अंदर आकर दरवाज़ा लॉक किया और नकाब उतारे बगैर उसकी तरफ बढ़ने लगा। मिराल फर्श पर पीठ के बल पीछे होती जा रही थी। उसने अपनी चादर को सीने से बींच रखा था, जैसे वो चादर उसे इस दरिंदे से बचा लेगी। तुमने देखा है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, मगर तुम्हारा ये गोरा रंग, ये आंखें, ये सब धोखा है। कशान ने झुककर मिराल की चादर को एक झटके से खींचकर दूर फेंक दिया। मिराल ने बेबसी से उसे अपने बाजुओं में खुद को समेट लिया। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। उसके बाल उसके कंधों पर बिखर चुके थे। वह इस वक्त दुनिया की सबसे मासूम और खूबसूरत लड़की लग रही थी, मगर कशान के लिए वो सिर्फ एक औरत थी जिससे उसे बदला लेना था। खुदा के लिए दूर रहे मुझसे, आपको अपनी माँ बहन का वास्ता है। मिराल के इन अल्फाज ने कशान की आग को मजीद भड़का दिया। तुम जैसी औरतों के मुंह से ये पाक रिश्ते अच्छे नहीं लगते, तुम सब एक जैसी हो। कशान ने उसे बाजू से पकड़कर बेड पर पटक दिया। मिराल ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की भरपूर कोशिश की। उसके नाखून कशान की गर्दन पर लगे, मगर कशान पर जैसे जुनून सवार था। वो उसकी सिसकियों और बददुआओं को अपने नशे की धुंध में उड़ा रहा था। कशान ने अपनी तमाम तर महरूमी और गुस्सा इस मासूम वजूद पर निकाल दिया। उसे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा और मिराल की चीखें तकियों में दब कर रह गई। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो कमरे का मंजर दिल दहला देने वाला था। मिराल बेड के कोने में बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे। कशान उठा, उसने अपने बिखरे हुए कपड़े दुरुस्त किए। उसे और एक पल के लिए मिराल की हालत देखकर अजीब सा महसूस हुआ, मगर उसने अपने जज्बात को झटक दिया। खाना मुलाजमा ले आएगी, यहाँ से भागने की कोशिश फजूल है। कशान ने सर्द लहजे में कहा और बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगा दिया। उसके चेहरे पर अब भी वही काला निकाब था। मिराल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर अब भी वही काला नकाब था। मिराल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि वह मर चुकी, उसकी रूह जख्मी हो चुकी थी। वह सारा दिन इसी कमरे में पड़ी रही। मुलाजमा ने खाना रखा, मगर उसने हाथ तक न लगाया। उसे सिर्फ अपने अब्बा का ख्याल आ रहा था कि वो दबा के बगैर कैसे होंगे, क्या वो जिंदा होंगे। रात दोबारा आई तो मिराल का खौफ फिर से जाग उठा। जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने खुद को दीवार के साथ लगा लिया। कशान दोबारा अंदर दाखिल हुआ।
اس کے ہاتھ میں پھر وہی شراب کی بوتل تھی۔ اس نے آتے ہی لائٹس بند کر دی اور صرف ایک مدھم سا لیمپ جلنے دیا۔ آج بھی تم اتنی خوفزدہ ہو جتنا کل تھی، کیا تمہیں میری عادت نہیں ہوئی؟ کشان کی آواز میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ وہ میرال کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میرال نے اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیے۔ آپ کو سکون مل گیا؟ میری عزت لوٹ کر اب کیا چاہتے ہیں؟ میرال نے ہارے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز اب نکلنا بھی بند ہو رہی تھی۔ ابھی کہاں، ابھی تو حساب برابر کرنا ہے۔ کشان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے لرزتے ہونٹوں کو دیکھا۔ میرال کی خوبصورتی اس مدھم روشنی میں اور بھی نکھر آئی تھی۔ کشان نے اسے دوبارہ اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ میرال نے آج مزاحمت نہیں کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس درندے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ صرف آنسو بہاتی رہی اور کشان اپنی پیاس بجھاتا رہا۔ آدھی رات کو جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا اور میرال کو چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ صبح سے یہاں سے نکال دینا اور یاد رہے یہ دوبارہ اس علاقے میں نظر نہ آئے۔ کشان نے ملازم کو حکم دیا اور اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے ایک لڑکی کی زندگی نہیں بلکہ ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا ہے۔ صبح ہوتے ہی ملازم نے کمرے کا دروازہ کھولا اور میرال کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میرال لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سڑک پر آئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ سب کچھ ہار چکی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے گی اور اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھائے گی۔ 9 ماہ بعد کشان سارا دن آفس میں مصروف رہا مگر اس کے ذہن سے ڈائننگ ٹیبل پر ہوئی باتیں نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا کہ وہ ایک گناہ چھپائے بیٹھا ہے اور ایسے میں کسی معصوم لڑکی سے شادی کرنا اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موندے بیٹھے یہی سوچتا رہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کیسے سمجھائے جنہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈائننگ ٹیبل پر اس کی شادی کی بات چھیڑ دی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب اس نے آفس کی فائلیں بند کی اور گھر کے لیے نکلا۔ باہر نکلتے ہی بادلوں کی گرج نے اس کا استقبال کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ کشان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر اس بوجھل دن کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سڑک سنسان تھی اور بارش کی وجہ سے دھندلاہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اسے سڑک کے کنارے ایک سایہ نظر آیا۔ ایک لڑکی بارش میں بھیگتی ہوئی بے بسی سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی مگر اس کا بڑا ہوا پیٹ واضح تھا۔ کشان اب وہ مغرور شخص نہیں تھا۔ اس کے اندر کے پچھتاوے نے اسے نرم دل بنا دیا تھا۔ اس نے ایک دم بریک لگائی اور گاڑی اس لڑکی کے قریب روک دی۔ لڑکی نے لرزتے ہاتھوں سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور درد کی شدت سے اس کا برا حال تھا۔ خدا کے لیے مجھے کسی قریبی ہسپتال پہنچا دے، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے، اس لڑکی نے نقاب کے پیچھے سے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر کشان کے دل میں ایک عجیب سی خلبلی مچی مگر اس نے اسے محض اتفاق سمجھا۔ کشان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی مگر پچھلی سیٹ سے آنے والی چیخوں نے اس کے اعصاب کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے ایک دم اپنی قیمتی گاڑی کا خیال آیا جس کی سفید پوشش پر وہ لڑکی بھیگے کپڑوں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اوہ نو، پلیز میری گاڑی گندی مت کرنا۔ اگر اتنے چیخنا چلانا تھا تو کس نے کہا تھا بچہ اندر انڈلواتی؟ اب شور مچا مچا کر میرا دماغ خراب کر رہی ہو، کشان نے غصے اور کوفت سے کہا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی تلخی لوٹ آئی تھی جو وہ اکثر چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ لڑکی نے تکلیف کے باوجود ایک گہری نظر کشان پر ڈالی جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ میرال نے اسے نہیں پہچانا تھا کیونکہ اس نے وہ چہرہ نقاب میں دیکھا تھا مگر اسے شخص کے الفاظ سن کر شدید دکھ ہوا۔ ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ کشان نے بوکھلا کر گاڑی ایک طرف روکی۔ اسے لگا کہ شاید لڑکی کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ نکلو میری گاڑی سے، میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ کشان جیسے پیچھے مڑا تاکہ اسے گاڑی سے نکال سکے۔ اس نے دیکھا کہ میرال ساکت ہو چکی تھی اور ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز گاڑی کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ میرال نے بے ہوشی کی حالت میں بچے کو جنم دے دیا تھا۔
کشان کا غصہ ایک دم جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنی گود میں اٹھایا۔ جیسے اس نے بچے کو سیدھا کیا، اس کی نظر بچے کے ننھے سے کندھے پر پڑی۔ وہاں ایک نشان تھا جو بالکل کشان کے اپنے کندھے والے نشان جیسا تھا۔ کشان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کے دماغ میں 9 ماہ پہلے کی وہ رات کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہی بارش، وہی خاموش اور وہی گناہ۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرال کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ لیا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا، کشان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی معصومیت جسے اس نے اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھایا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کشان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ جس گناہ کے پچھتاوے میں وہ جی رہا تھا، وہ گناہ جیتا جاگتا اس کی گود میں تھا۔ اس کی ماں بے ہوشی کی حالت میں اسی کی گاڑی میں پڑی تھی۔ کشان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا روئے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کشان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کے حلق میں جیسے سسکیاں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گاڑی اسٹارٹ کی اور پوری رفتار سے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف دوڑائی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں طوفان سر اٹھا رہے تھے۔ وہ بار بار آئینے میں اس بے ہوش لڑکی اور ننھے بچے کو دیکھتا جسے وہ بھی کچھ دیر پہلے اپنی گاڑی سے باہر نکالنے والا تھا۔ ہسپتال پہنچتے اس نے میرال کو اندر منتقل کروایا۔ کشان ہسپتال کے کوریڈور میں ساکت کھڑا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون اور بارش کے نشان تھے، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ڈاکٹرز میرال کو چیک کر رہے تھے اور بچہ نرسری میں تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نرس باہر آئی اور کشان کے قریب رکی۔ مبارک ہو، آپ کی وائف خطرے سے باہر ہے اور بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ جا کر مل سکتے ہیں۔ نرس کی بات سن کر کشان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس نے نرس کو یہ بتانے کی زحمت نہیں کی کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ کشان بھاری قدموں کے ساتھ اس وارڈ کی طرف بڑھا جہاں میرال کو رکھا گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو دیکھا میرال ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ سفید بیڈ شیٹ پر لیٹی بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی جن میں آنسوؤں کی ایک لہر تھی۔ جیسے دروازے کی آواز آئی، اس نے چونک کر کشان کی طرف دیکھا۔ کشان کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اسے ڈر تھا شاید وہ اسے پہچان لے گی، مگر میرال کی نظروں میں صرف اجنبیت اور پچھتاوا تھا۔ اس نے کشان کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا لی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے اس کی مدد کی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ہسپتال پہنچایا، ورنہ شاید میں اور میرا بچہ سڑک پر ہی مر جاتے، میرال نے انتہائی نحیف آواز میں کہا اور پھر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کا پورا وجود شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ کشان خاموش رہا اور اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر کے مجرم اسے بولنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا جس کی زندگی اس نے خود برباد کی تھی اور وہ اسے مددگار سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اب تو سب ٹھیک ہے، کشان نے بامشکل اپنے الفاظ اکٹھے کیے۔ اس کی آواز میں وہ سختی اب نہیں رہی تھی جو کچھ گھنٹوں پہلے گاڑی میں تھی۔ میرال نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا۔ وہ کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ کشان نے ایک لمبا سانس لیا اور سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ کے شوہر آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ کشان نے یہ سوال کرتے ہوئے اپنی مٹھیوں کو بینچ لیا۔ میرال کی آنکھوں میں سرات کی وحشت دوبارہ اتر آئی تھی۔ کشان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہی اس کے پیروں میں گر جائے اور بتا دے کہ وہ درندہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جو اس وقت اس کے سامنے بیٹھا ہمدردی کا ناٹک کر رہا ہے، مگر اس کی زبان گنگ تھی۔ وہ اس سچائی کو ظاہر کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے میرال کی آنکھوں میں اپنے لیے جو تھوڑی بہت عزت نظر آئی تھی وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ کشان نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ میرال کی سسکیاں ایک دم رک گئیں اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔ کشان کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال لی ہو۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کا اور اس بچے کا ساتھ دوں گا۔ کشان نے جذبات میں آ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر پھر رک گیا۔
آپ کیوں میرا ساتھ دیں گے؟ آپ تو ایک اجنبی ہیں جس نے صرف انسانیت کے ناطے میری مدد کی ہے۔ میرال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اس شخص کی ہمدردی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کاشان نے نظر چرائی۔ بس سمجھ لیں کہ میں اپنی کسی پرانی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو۔ آپ اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میرال اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص اس کی زندگی میں کیا مقام رکھنے والا ہے۔ وہ تو بس اسے ایک فرشتہ سمجھ رہی تھی جس کے اندھیروں میں روشنی بند کرایا تھا، جبکہ کشان دل میں یہ کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ 3 دن وہ ہسپتال میں ہی رہی تھی اور اس دوران کشان بھی وہاں پر آتا جاتا رہا تھا۔ میرا ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ کہاں جائے گی، کیونکہ اب وہ ایک بچے کے ساتھ پہلے کی طرح ہاسٹل میں تو نہیں رہ سکتی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح جاب کر سکتی تھی، کیونکہ چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اب اس کی ذمہ داری تھی۔ آج اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور کشان اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں جائے، مگر وہ کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ دن اس مہربان کے گھر پر گزارنے کے بعد اپنا کوئی مستقل ٹھکانہ ڈھونڈ لے گی۔ کشان اسے اور بچے کو گاڑی میں لے کر فارم ہاؤس آ گیا تھا، کیونکہ میں ان لوگوں کو گھر تو لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ فارم ہاؤس میں آتے میرال کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ اس نے راستہ نہیں دیکھا تھا، مگر یہ جگہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اور پھر فوراً اس کی نظر سامنے کھڑے مہربان شخص پر گئی۔ آج بڑے غور سے جب میرال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میرال کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس کی آنکھوں کو پہچان گئی تھی۔ اس کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کاشان بھی سمجھ گیا کہ وہ سب جان چکی ہے۔ اگلے لمحے وہ اپنے بچے سمیت وہاں سے بھاگنے لگی تو کاشان نے اسے پکڑ لیا اور اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا۔ فارم ہاؤس کا وہی ماسٹر بیڈ روم آج پھر میرال کے لیے قید خانہ بنا ہوا تھا، مگر اس بار دیواریں نہیں بلکہ اس کی اپنی ممتا سے یہاں روکے ہوئے تھی۔ کاشان کمرے میں داخل ہوا تو میرال نے ایک دم سے بچے کو سینے سے لگایا اور دیوار کے ساتھ لگی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف اور وحشت تھی۔ کھانا کھا لو میرال، کب تک خود کو بھوکا رکھو گی؟ کاشان نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانی درندگی نہیں تھی، مگر میرال کو اس کی ہر بات زہر لگ رہی تھی۔ مجھے تمہارا کھانا نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں سے جانے دو، میرال نے چلا کر کہا۔ اس کی آواز سے بچہ ڈر کر رونے لگا تو اسے چپ کرانے لگی۔ شش، میرا بچہ چپ ہو جاؤ، دیکھو میں ہوں تمہارے پاس۔ کاشان 2 قدم قریب آیا تو میرال پیچھے ہٹنے لگی۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگانا، میں آج بھی وہ رات نہیں بھولی جب تم نے میری چیخوں کا تماشا بنایا تھا۔ کاشان کے چہرے پر اذیت کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے وہی زمین پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ میں جانتا ہوں میرال، میں مجرم ہوں، مگر میں تمہیں اس دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ باہر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو کیا میں ایک درندے کے سائے میں رہوں گی؟ میرال نے نفرت سے پوچھا۔ نہیں، کاشان نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ایک شوہر کے سائے میں رہو گی؟ میرال، مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں بیوی کو پورا حق دوں گا، مگر قسم کھاتا ہوں تمہاری مرضی کے بغیر کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ بس اس بچے کو ایک نام دے دو، میرال ساکت ہوگی۔ اسے اپنی وہ راتیں یاد آ گئی جب وہ ہاسٹل کے چھوٹے سے کمرے میں اپنا پیٹ چھپاتی پھرتی تھی۔ اسے وہ طنز یاد آئے جو محلے والوں نے اس پر کیے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بچے کے معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر کاشان کے پچھتاوے سے بھرے چہرے کو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر یاد رکھنا تم صرف اس بچے کے باپ کہلاؤ گے، میرے لیے تم وہی درندے رہو گے۔ میرال کی یہ الفاظ کاشان کے سینے میں تیر کی طرح لگے، مگر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسی رات فارم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں خاموش نکاح ہوا۔ مولوی صاحب کے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے اور میرال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے نکاح نامے پر گر رہے تھے۔ دن گزر رہے تھے مگر میرال اور کاشان کے درمیان ایک لمبی خاموشی کی دیوار کھڑی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ کاشان آفس سے جلد آ گیا۔ اس نے دیکھا میرال لان میں دھوپ میں بیٹھی بچے کو بہلا رہی تھی۔ کاشان نے دور سے اسے دیکھا
وہ پیلے رنگ کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی وہ اداسی کشان کو تڑپا دیتی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا میں اسے تھوڑی دیر پکڑ سکتا ہوں؟ کشان نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہرال نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر بچہ اسے تھما دیا۔ جیسے ہی کشان نے بچے کو گود میں لیا، بچے نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ کشان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بالکل مجھ پر گیا ہے نا مہرال، بدقسمتی تھے، مہرال نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کشان وہیں کھڑا بچے کو دیکھتا رہا جو اس کی گود میں کھلکھلا رہا تھا۔ اسی رات اچانک بچے کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ مہرال کی چیخیں نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ بچہ نیلا پڑ رہا ہے۔ کشان، کشان دیکھو اسے کیا ہو رہا ہے؟ مہرال نے چلا کر اسے پکارا۔ کشان بدحواسی میں کمرے میں داخل ہوا اور بچے کو اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ کشان گاڑی اڑا رہا تھا اور مہرال پچھلی سیٹ پر بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ مہرال فرش پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ کشان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے اس بار اسے نہیں جھٹکا، بلکہ اس کے سینے سے لگ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ کشان، اسے بچا لو، میں مر جاؤں گی۔ مہرال کی ہچکیاں بندھ گئی تھی۔ کشان نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ کچھ نہیں ہوگا مہرال، بھروسہ رکھو۔ مگر کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر افسوس تھا۔ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا سکے۔ مہرال کی ایک چیخ ہسپتال کے کوریڈور میں گونجی اور وہ بے ہوش ہو کر کشان کے ہاتھوں میں گر گئی۔ کشان خود بھی ہمت ہار گیا تھا۔ وہ دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھ گیا اور خاموشی سے رونے لگا۔ اسے اپنی سب سے بڑی خوشی اور اپنے گناہ کا کفارہ کھو دیا تھا۔ بچے کی موت کے بعد فارم ہاؤس میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ مہرال نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے آسمان کو تکتی رہتی۔ کشان اس کا خیال رکھنے کے لیے ہر وقت اس کے پاس رہتا۔ وہ اسے زبردستی سوپ پلاتا اور اس کے بکھرے بال سنوارتا۔ شام کا وقت تھا۔ کشان کمرے میں آیا تو مہرال رو رہی تھی۔ کشان اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مہرال، مجھے مارو، مجھ پر چلاؤ، مگر پلیز خود کو اس طرح ختم نہ کرو۔ کشان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ مہرال نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب کوئی غرور نہیں تھا، صرف درد تھا۔ کشان، اللہ نے مجھ سے میری آخری امید بھی چھین لی۔ اب میں کس کے لیے جیوں گی؟ میرے لیے مہرال، کشان نے جذباتی ہو کر کہا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہاری زندگی کے ان زخموں کو بھر سکوں۔ کشان نے اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ مہرال نے اس بار کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے کشان کے سینے پر سر رکھ دیا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگے۔ اس لمحے سے احساس ہوا کہ وہ کتنے درندہ کیوں نہ رہا ہو، اس وقت صرف وہی تھا جو اس کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان کی دوریاں مٹنے لگی تھی۔ اگلی رات کشان نے لون میں ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی تھی اور موم بتیاں جل رہی تھی۔ مہرال سرخ رنگ کے لباس میں آئی تو کشان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو مہرال۔ مہرال نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ کشان نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے مجھے سچے دل سے قبول کر لیا ہے؟ مہرال نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ کشان، انسان بدل جاتے ہیں اور تم نے خود کو بدل کر ثابت کر دیا کہ تم اب وہ نہیں رہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کشان نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ چاند کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ اب وہاں نہ کوئی پچھتاوا تھا، نہ کوئی غلط فہمی۔ کشان نے ویسے بھی اسے اپنی اذیتوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیسے ایک عورت نے اسے مکمل طور پر توڑ کر نکارہ بنا دیا تھا۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ملک ہاؤس کے کچن میں لگی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ مہرال چولہے کے پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے پرپل رنگ کا کڑھائی والا جوڑا پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ اس نے اپنے بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی اور کچھ آوارہ لٹیں اس کے گورے گالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔
کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی، وہ دو مضبوط بازو نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرال کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹتے چھوٹتے بچا اور اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ کشان کے مخصوص پرفیوم کی وہی جانی پہچانی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ کشان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے مجھے، میں کام کر رہی ہوں، میرال نے شرماتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں کوئی سختی نہیں تھی۔ کشان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی اور اپنا سر میرال کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کام تو روز ہی ہوتے میرال، مگر یہ سکون جو تمہارے پاس آ کر ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ کشان کی بھاری آواز اس کے کان کے پاس گونجی تو میرال کے پورے وجود میں ایک تھڑ تھڑاہٹ سی دوڑ گئی۔ کشان نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے تھے۔ میرال نے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ کشان کی آنکھوں میں اس وقت جو دیوانگی تھی وہ اسے سہ نہیں پا رہی تھی۔ کشان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرال کے ماتھے پر جلدی سوارا لٹ کو ہٹایا اور اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ تم جانتے ہو میرال، اس شوخ رنگ میں تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ تمہاری یہ خاموشی اور یہ جھکی ہوئی پلکیں میرا دل جیت لیتی ہیں۔ کشان نے اس کے چہرے کی معصومیت کو سراہتے ہوئے کہا، آپ ہر وقت میری تعریف کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اب میں اتنی بھی خوبصورت نہیں رہی۔ میرال نے شرارت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں میرال، تم پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے وہ مجھے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سی عورتیں دیکھی مگر تمہاری سادگی سے بے مثال ہے، کشان نے نہایت سنجیدگی سے کہا اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ میرال نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اسے ایسا لگا جیسے کشان کے اس لفظ نے اس کے ماضی کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ کشان کے سینے پر رکھ دیے جہاں اس کا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ کشان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب کوئی خواب نہ ہو۔ میں نے بہت دکھ دیکھے، کہیں یہ خوشیاں بھی مجھ سے روٹ نہ جائیں۔ میرال کے لہجے میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ کشان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جب تک میرے جسم میں سانس باقی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا میرال۔ تم میری زندگی کا وہ حاصل ہو جسے پانے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا ہے۔ اب تم میری ہو، صرف میری۔ کشان نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ دن پہلے وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اسے اپنے ماضی کے بارے میں ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی بتایا تھا کہ اس نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ وہ لوگ تو ویسے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کروانا چاہتے تھے، یہ ان کے لیے بھی خوشی کی بات تھی۔ ہر چیز معمول پر آ چکی تھی اور ان دونوں کی محبت دن بدن شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔